السلام علیکم۔ آج کل بہت سارے ایسے سوالات آ رہے ہیں جو لوگوں کے زیر بحث آ جاتا ہے۔ حالانکہ ان آیتوں کو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن ملتا نہیں ہے تو لوگ پھر وہ اس کو کہتے ہیں دوبارہ کر دوں۔ تو اسی طرح کا سوال ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کی گئی، شہد کی مکھی پر وحی کی گئی، تو ضروری نہیں کہ صرف انسانوں پر وحی کی جائے اور ان کو رسول کہا جائے یا نبی کہا جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے جو اپنے ہدایت کی کتاب وحی کیا ہے وہ صرف انسانوں ہی پر کیا ہے اور کسی پر وحی نہیں کی گئی۔ یہ جو تاثر ابھرا ہوا ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کیا گیا اور شہد کی مکھی پر وحی کیا گیا، تو یہ روایتی ترجمے کی وجہ سے ایسا موجود ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم موسیٰ کی ماں پر جو وحی ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ کیا واقعی موسیٰ کی ماں پر وحی کی گئی، یہ بات کچھ اور ہے، یہ ہمارے نام نہاد علماء کرام نے اس کو وحی بنا ڈالا ہے، اور اس وحی کا پتہ بھی نہیں کہ وحی کیا ہوئی، کیا کچھ ہوا۔ وحی تو آتی ہی اس لیے کہ اس سے امت ہدایت لے۔ تو موسیٰ کی ماں پر کون سی وحی آئی تھی اور کون سی امت کے لیے وہ ہدایت کی کتاب تھی؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو اس کی حقیقی فہم بنتی ہے وہ بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی رہے گی۔ تو اس کے لیے آپ سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک دیکھیں، یعنی 28 کی 7 to 13۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، پھر جب اس پر اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کھا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے بنا دیں گے رسولوں میں سے۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، اسے قتل نہ کر، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، تحقیق قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل پر گرہ نہ لگائی ہوتی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن کو کہا کہ تو اس کے پیچھے جا، پھر اسے دور سے دیکھتی رہ، اور وہ حقیقت حال نہ جانتے تھے۔ اور ہم نے پہلے سے اس سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو موسیٰ کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایک گھر والے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے بیشتر نہیں جانتے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ سب سوالات اٹھتے ہیں۔ اور جب ہمارے وہ نام نہاد علماء جو اپنے اکابرین کے ترجموں کے دفاع میں آ جاتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، سوچنے سمجھنے کا کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا، یہ پہلے والے کر چکے ہیں، اب آپ تو آنکھ بند کر کے اس پر عمل کریں، تو اس سے جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ متنفر ہوتے ہیں اور ملحد بن جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے نہ صرف وہ اللہ کی دشمنی پر اتر آتے ہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو ان آیتوں پر اگر تنقیدی نگاہ ڈالنا شروع ہو اور ان سوالات کو مد نظر رکھا جائے جو عام طور پر گردش میں ہے، تو اس کے لیے وقت زیادہ طویل ضائع ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم صرف حقیقی فہم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی حقیقی فہم کیا ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، تاکہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب خود ہی مل جائے، سوال دہرانے کی ضرورت نہ ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم کیا، ہم نے وحی کیا۔ یہاں بھی لفظ وَأَوْحَيْنَا ہے جو وحی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے وحی کے بجائے الہام کر دیا ترجمہ، کیونکہ ان کے اپنے جو معیارات ہیں اس کے مطابق وحی نبی پر ہوتی ہے، لہذا کسی نبی کی ماں پر کیسے وحی کروا دے، تو اس کو الہام بنا دیا۔
جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے حکم کیا موسیٰ کے ماخذ والوں کی طرف. کہا جاتا ماخذ کو جہاں سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے، جو بنیاد ہو، جو جڑ ہو اصل. اور موسیٰ یہاں بھی یہ اس میں معرفہ نہیں ہے، تو موسیٰ ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو حق کے خاطر باطل سے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر ٹکرا جائے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حکم کیا موسیٰ کے ماخذ والوں پر ان ارضی ہے. اب یہ دودھ پلانے کی بات نہیں ہے. رضا اس کا مادہ ہے، ان ریزاد عین، اور یہ صرف دودھ پلانے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ایسے سوالات کے لیے آتا ہے جس سے سچ واضح ہو جائے. ان سوالات سے کسی کو ننگا کر دینا، اوریاں کر دینا، واضح کر دینا. ان معنوں میں یہ لوگ دودھ پلانے کو بھی، کیونکہ ماں اپنے سینے کو اوریاں کرتی ہے، ننگا کر دیتی ہے تو دودھ پلاتی ہے، ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ بات ماخذ کی ہو رہی ہے، جس سے اخذ کیا جا رہا ہے، جس سے نظریہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسا نظریہ جو باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونے والا ہو. تو اس لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکم کیا ایسے لوگوں کی طرف، اس ماخذ والوں کی طرف، کہ تم خوب سوال کرو. سوالات اس طرح سے کرو کہ وہ حجت ایسی بن جائے کہ ان سوالات کے ذریعے تمام بات واضح ہو جائے، نکھر کر سامنے آ جائے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تمہیں خوف محسوس ہو اس پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بس پیش کر دو اسے خاص ارادے میں. یم کہتے ہیں ارادے کو، انہوں نے خود بھی یم کا ترجمہ ارادہ کیا ہوا ہے سورہ بقرہ میں. ولا تخافی، اور تم مجھ سے نہیں ڈرو، ولا تحزنی، اور نہ تم مجھ سے غمگین ہو. انا رادوہ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس کو، الیکی، تمہاری طرف، وجاعلوہ، اور بنا دیں گے اسے من المرسلین، مراسلہ دینے والوں میں سے. مرسلین کہتے ہیں مراسلہ دینے والے کو. اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ فرد جو حق کے خاطر باطل سے ٹکرانے کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر تیار ہو، ایسے ماخذ والوں کی طرف اللہ کا یہ حکم ہے کہ اتنے سوالات کرو کہ حق عیاں ہو جائے. یعنی سوالات سے ہی لوگوں کو ننگا کر دو، جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ خود بخود واضح ہو جائے گا. پھر اللہ یہ بھی بتا رہے کہ پس جب تمہیں اس پر کوئی خوف ہو کہ یہ سوال کرنے سے ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فتویٰ لگ جائے اور مجھے مار دیا جائے، میرے لیے راستہ تنگ کیا جائے، تو پھر تم پختہ ارادے میں سے پیش کر دو، خاص ارادے میں پیش کر دو. اور تم مجھ سے نہیں ڈرنا اور نہ مجھ سے غمگین ہونا، کیونکہ اللہ کی بات بہت واضح ہے. آپ صرف خالص اللہ کی بات کرنا چاہیں گے، اس کی آیتوں میں آپ گہرائی میں جاتے رہیں گے تو حق واضح ہوتا رہے گا، بات سمجھ میں آتی رہے گی. اور جتنی اس میں ملاوٹ کی گئی، جتنا شرک کیا گیا اللہ کے کلام میں، وہ شرک خود بخود ننگا ہو کر الگ ہو جائے گا. اس لیے اللہ کہہ رہے کہ بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے، اور اسے ہم بنا دیں گے مراسلہ دینے والوں میں سے، کیونکہ مراسلہ وہی دے گا جو مراسلے کو حق کے طور پر سمجھے گا. جو مراسلے میں پہلے ہی ملاوٹ کر رہا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، اور وہ بنا دیا اقرأ الصلاۃ، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھو اور یہ مراسلہ دیا گیا، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. ایسا اللہ کے مراسلے میں نہیں ہے. اب آئیے آگے. فَالْتَقَطَهُ، بس اسے اٹھا لیا. آلو فرعون، فرعون کے طریقہ کار والوں نے، رونت کے طریقہ کار والوں نے. لِيَكُونَ لَهُمْ، ہونے کے لیے ہو ان کے لیے، عدوًا، ایک عداوت، ایک دشمنی، وحزنًا، اور ایک غمگینی. ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، یعنی بے شک یہ رونت والا با اختیار حکمران طبقہ، اور وہ حامان مذہبی طبقہ جو علماء کی شکل میں ہوتا ہے، فقہا کی شکل میں ہوتا ہے، مسلک کے دائرے میں آ جاتا ہے، اپنے اپنے گروہ کے امام بن جاتا ہے. تو یہ جو حامان ہے یعنی مذہبی ٹولہ، وہ جنودہما، تو یہ ان دونوں کا لشکر،
جو اقتدار کی خواہش رکھ کر بااختیار حکمراں بننا چاہتے ہیں، اور وہ جو مذہبی عقائد کو لے کر اس کو پروان چڑھاتے ہیں، مذہبی رہنما. ان دونوں کا لشکر کانو خاتین، یہ خطا کاروں میں سے دونوں ہی خطا کار ہیں. جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، جو رغبت اور گھمنڈ میں رہنا چاہتے ہیں، اور جو مذہبی طبقہ بن کر اللہ کا نام لے کر لوگوں کا مال بٹورنے میں لگا رہتے ہیں. یہ دونوں طبقہ، یہ دونوں لشکر خطا کاروں میں سے. وقالت امرأۃ فرعون، اور بولی فرعون کی انسانیت. یہ وکالت جو آیا یہ بیوی کے لیے نہیں آیا، امراض کہتے ہیں انسانیت کو. تو فرعون میں یعنی اس حکمراں طبقے میں، جو رونت والے طبقے میں بھی کچھ میں انسانیت موجود تھی، تو اس رونت والی جماعت میں سے جو انسانیت والے تھے انہوں نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ ٹھنڈک ہے میری دیکھنے کے لیے اور تمہارے لیے. این کہتے ہیں دیکھنے کو، چاہے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہوں یا بصیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں. لا تقتلوہ، تم اس سے نہیں جھگڑو. عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ کہ یہ ہمیں نفع دے. اور نتخذہ ولدا، یا ہم پکڑ لیں اسے، ہم پکڑے اسے ایک پیدا کرنے والا، یعنی یہ ہمارے لیے وہ حالات پیدا کر دے. وہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے. اس آیت میں بہت واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ جو فرعونی طبقہ ہے اس میں بھی بعض لوگوں میں انسانیت ہوتی. تو وہ انسانیت والی جماعت پھر بولتی ہے کہ یہ تو دلیل سے بات کر رہا ہے اور یہ اللہ کی بات صرف بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچا رہا ہے، تو یہ تو ہمارے دیکھنے کے لیے اور تمہارے لیے بھی ٹھنڈک ہے کہ اللہ کی بات واضح ہو رہی ہے. اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اس سے نہیں جھگڑو، ممکن ہے یہ ہمیں نفع ہی دے گا. یہ ہم اس سے وہ پیدا کرنا سیکھ لیں، اچھے حالات کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، امن کی طرف کیسے لوٹا جا سکتا ہے، کس طرح خوف اور حزن سے باہر نکالا جا سکتا ہے. یہ حالت پیدا کرنے والے ہم اس سے پکڑ لیں، اور وہ یہ شعور ہی نہیں رکھ رہے ہیں. وہ تو صرف اللہ کی بات کو پہنچا رہا، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ اس سے نظام بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ اتنے چالاک لوگ تھے. اب آگے دیکھیے اگلی آیت کیا کری. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گئے. فؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کو، جس میں دل و دماغ سب شامل ہوتا ہے، صرف دل کو فؤاد نہیں کہا جاتا. تو ہو گئے وہ سوچنے سمجھنے والے. کون؟ ام موسیٰ، جو موسیٰ کے ماخذ والے تھے. فارغن، فارغ ہو گئے. موسیٰ کے ماخذ والے اب اس سوچنے سمجھنے سے فارغ ہو گئے، کیونکہ انہیں سوچ سمجھ کر صحیح بات بتانے والا کوئی اور آ گیا. اس سوچنے سمجھنے سے فارغ ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان قادت لتبدی بھی، یہ کہ قریب تھا ضرور تم ابتدا کر دیتے اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے. لولا الربتنا، اگر نہیں یہ کہ ہم سے ربط ہوتا، علی قلبہا، اس کے پلٹنے پر، لتکون من المؤمنین، تم ہونے کے لیے ہو ماننے والوں میں سے. تو جو موسیٰ کے ماخذ والے تھے، جو اس طرح کے حق بات پر ڈٹنے والے لوگ تھے، وہ ماخذ والے سوچنے سمجھنے سے وہ فارغ ہو گئے. حالانکہ قریب تھا کہ وہ خود بھی اس کی ابتدا کر دیتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی بات. اگر نہیں یہ ان کے پلٹنے پر ہمارا ربط ہوتا، کیونکہ اللہ کی بات کو سمجھ کر ہی وہ پلٹ رہے ہیں، تو یہ ربط تو ہمارے ذریعے. اور وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ ماننے والوں میں سے ہونے کے لیے ہوتے ہیں. جو لوگ ماننے والے ہوتے وہ تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہمیں کیوں وہ اچھا نتیجہ نہیں مل رہا. اب آئیے اگلی آیت. وقالت لأختہ قصیہ، اور بولی اس کے ہم مقصدیت والی جماعت، اس کے جستجو کے پیچھے چلو. قصی ہے، قصص اس کا مادہ، یعنی قصہ، احوال. تو جو اس کی ہم مقصدیت والی جماعت تھی وہ بولی کہ اس کے جستجو کے پیچھے چلو، اس سے کیا عبرت ہمیں مل رہی ہے، اس سے کیا نصیحت مل رہی ہے وہ ہم سمجھیں. فبصرت بھی، پس بصیرت حاصل کر لیں اس کتاب کے ذریعے، ان جنوبن، کسی بھی جانب کے بارے میں، ہم لا یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اس آیت میں بہت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو
ایسی ہم مقصدیت والی جماعت ہوتی ہے، وہ کہتے کہ اس کی جستجو کے پیچھے چلو، اس کی حقیقت جاننے کے پیچھے چلو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ اور ایسا کس لیے جائے کہ بس بصیرت لے لیں اس کے ذریعے، یہ ہم سوچ سمجھ کر اس سے فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور کس طرح ہر جانب کے بارے میں، کسی بھی جانب ہو، کسی بھی اس پر ہو، اس کے بارے میں ہم اس کے ذریعے بصیرت لینے والے ہو جائیں، اور وہ یہ شعور نہیں رکھنا۔ اب آئیے اگلی آیت، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے چھڑوا دیا، کیا چھڑوا دیا؟ المراضیہ من قبل، پہلے سے خاص سوال و جواب کرنا۔ یہ عرضی ہے، مرازیہ ایک ہی بات ہے، نہیں جس میں سوال جواب کرنا جمع ہے، موجود ہے، یہ وہی مادہ ہے رضا، ریز زواد عین۔ تو ہم نے اس پر چھڑوا دیا خوب سوال و جواب کرنا پہلے سے۔ فقالت هل ادلکم، بس وہ جماعت بولی کیا تمہیں خوب دلیل دوں، الا اہل بیت، الکتاب کی یعنی کتاب کی اہلیت والوں پر، ایک کتاب کی اہلیت والوں پر، بیت نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب ہے، یکفلون ہو، وہ کافی ہو جائے اس کے لیے، لکم تمہارے لیے، ہم سے کافی ہو وہ تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے لیے نصیحت کرنے والے بھی، ناصح ہو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ یقینی سی بات ہے، کسی خیر خواہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نصیحت کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، ان معنوں میں سے آپ خیر خواہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں بات اللہ کی چل رہی ہے، اللہ اہل بیت کہا گیا، یہ گھر والے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک کتاب کی اہلیت والوں پر میں تمہیں دلیل دوں کہ یہ ہم سے کافی ہو جائے تمہارے لیے، اور وہ اس کے لیے نصیحت والے بھی ہو جائیں، جیسے جیسے اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی اسے نصیحت ملتی رہے گی کہ اللہ کی بات کیا ہے۔ اس کے بعد آ رہا دیکھیے اگلی آیت کہ فرددناہ الی امہ، بس ہم نے رد کروایا اسے اس کے ماخذ کی طرف۔ تو رد کہاں کروایا؟ اس کے ماخذ کی طرف، اس کی بنیاد کی طرف، اس کی جڑ کی طرف، جہاں سے وہ اخذ کر رہا ہے، جہاں سے پکڑ رہا ہے۔ کئی تقرر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کا دیکھنا، ٹھنڈا ہو جائے اس کا دیکھنا، راحت ہو جائے اس کا دیکھنا، تقرر قرار پکڑ لے تو قرار ہو جائے اس پر اس کا دیکھنا، ولا تحزن، اور تم غمگین نہیں ہو، ولتعلم، اور تمہارے اس علم کے لیے، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ تو اس آیت میں بہت واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اگر ہماری بات کی طرف آؤ گے اور جب کتاب کی اہلیت اختیار کرو گے، اس سے دلیل لو گے، تو یہ کافی ہو جائے گا تمہارے لیے، اور یہی نصیحت دینے والی بن جائے گا۔ تو پھر ہم رد کر دیں گے اسے اس ماخذ کی طرف جو اصل اللہ نے الکتاب کو ماخذ بنایا کہ اس سے اخذ کرو، اس سے قوانین بناؤ، اس سے نظریہ لو، اس کے ذریعے معاشرہ قائم کرو، تاکہ وہ بہترین نتائج ملے جو اللہ نے بتا رکھا ہے۔ تو بس ہم لوٹا دیں گے اس سے ماخذ کی طرف کہ وہ قرار پکڑ لیں اس کے دیکھنے میں، اور نہ تم غمگین ہوگے، اور نہ ہی یعنی یہ تمہارے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں، لوگوں کی اکثریت کہتی ہے کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی دیوانے پن والی بات کر رہے ہو، کہاں کا غلبہ، کیسا نظریہ، کیسی حکومت، کیسا امن، اس قدر بگڑے معاشرے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم میری طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ کے حکامات کی طرف آ کر تو دیکھو، دیکھو تمہیں وہ نتیجہ ملتا یا نہیں ملتا۔ تو یہ تھی ان تمام آیتوں کی وضاحت، میں نے ایک ایک لفظ کو بھی واضح کر دیا ہے اور جملے میں بھی بتا دیا ہے، اور ایک ایک آیت کر کے بتایا تاکہ سمجھنے میں بڑی آسانی رہے۔ پھر بھی اگر ان آیتوں کے حوالے سے کوئی تشنگی محسوس ہو، جہاں بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔